السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، پورا ویڈیو دیکھیں اور جو سبق آپ کو پڑھایا جا رہا ہے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ کو قرآن کریم کے اندر چھٹے پارے میں آپ کو ایک رکوع دیا گیا تھا۔ اب انشاءاللہ ہم ایک رکوع اور آپ کو ریویژن کے اندر دے رہے ہیں۔ آپ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ آپ اچھی طرح اس رکوع کو پڑھیں، کم سے کم 4-5 مرتبہ اس کی ریڈنگ کریں۔ آپ یہاں سے یاد کریں گے یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، آپ یہاں سے ریویژن کریں گے۔ دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے آپ ریویژن کریں گے یہ پیج مکمل، اور اسی طرح یہ دوسرا رکوع یہاں مکمل ہو رہا ہے، یعنی کل 2 پیج ہو رہے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہاں تک آپ ریویژن کریں گے۔ اب اس کے بعد ہم 6th ایئر کے اندر اپنا سبق پڑھ رہے ہیں۔ 6th ایئر کے اندر سورۃ البینہ چل رہی ہے، جس میں الحمدللہ 4 آیتیں آپ کو میں نے پڑھا دی۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم ایک نئی آیت نہیں سیکھتے ہیں، یعنی آگے نہیں سیکھتے ہیں سبق، انہی 4 آیتوں کو واپس میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ آپ بالکل دھیان اور توجہ کے ساتھ سنو، اور جس طرح ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ کو کیسے میرے ساتھ پڑھنا ہے وہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، اسی طرح آپ کو ویڈیو دیکھنا ہے اور سورۃ البینہ پڑھنی ہے۔ چلو تو میں پڑھتا ہوں، آپ دھیان سے سنیں اور آپ بھی پڑھیں میرے پڑھنے کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة۔ یہ 4 آیتیں آپ اچھی طرح یاد کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے والی سورۃ العلق آپ نے یاد کر لی، اس کا بھی آپ ریویژن کر کے اس کو سنائیں گے۔ اس کے بعد گزشتہ کل ہم نے جس طرح علم تجوید کا سبق پڑھا تھا،
امید ہے کہ آپ نے اس کو یاد کیا ہوگا اور آپ کو وہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج آگے ہم آداب و دعا کے اندر ایک نئی دعا سیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے دعا سیکھی وہ تھی نظر بد کا علاج۔ اب اس دعا کو واپس ایک مرتبہ ریویژن کریں گے۔ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا، اے اللہ نظر بد کی گرمی اور اس کی ٹھنڈک اور اس کی تکلیف کو دور فرما۔ اب ایک نئی دعا آپ کو میں سکھا رہا ہوں، آپ دھیان کے ساتھ دیکھیں اور سنیں اور اس کو یاد کریں۔ ماشاء اللہ آپ نماز پڑھتے ہوں گے 5 وقت کی۔ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، چونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اذا صلحت صلح سائر عملی، کہ اگر نماز درست نکلی تو آگے والے جتنے بھی مراحل ہیں سب کے سب اس کے دوسرے اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اگر نماز ہی میں گڑبڑی ہے، نماز پابندی سے نہیں پڑھی ہے، تو پھر اس کے بعد معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے نماز آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے تو بہت اچھی بات ہے۔ اب اسی پر مداومت کے لیے، اسی پر قائم رہنے کے لیے کہ ہم نماز پر جمے رہے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے رہے، ہماری نماز کبھی بھی مس نہ ہو، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کرنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے رسول کو سکھائی، اپنے رسول کو سکھائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دعا کو بتایا ہے۔ دیکھو، ربی اجعل، کہ پروردگار، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ربی اجعل، ربی اجعلنی، کیا ہے؟ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ومن ذریتی، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، کیا ہے؟ پھر سے پڑھو، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ یہ ہے نماز پر پابندی ہماری کیسے ہوا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے، اللہ سے اس دعا کے ذریعے ہم مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ دیکھو اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ ہے اس کا ترجمہ، یا رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، یا رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کرے۔ اے اللہ ہمارے پروردگار، اور میری دعا قبول فرما لیجئے، اے ہمارے پروردگار اور میری دعا قبول فرما لیجئے۔ تو یہ دونوں دعائیں آپ کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کو سنانا بھی ہے۔ اسی پر ہم اپنا ویڈیو سٹاپ کرتے ہیں، اپنا سبق سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جس سبجیکٹ کی باری ہے وہ عقائد ہے،
ہم آئندہ کل عقائد کے اندر جہاں سے ہمارا سبق باقی تھا ہم پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔